السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ میں انشاءاللہ اس بچے کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ 2-3 دن سے اصل میں مصروفیت ایسی تھی کہ سوالات میں نے پڑھ لیے تھے سارے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بالکل جواب نہیں دے سکا، اور ابھی بھی میں شادی میں گیا ہوا تھا، بس ابھی فارغ ہوا ہوں، تو میں نے کہا میں دے دوں اس سے پہلے کہ نیند آئے اور سو جاؤں، کیونکہ یہ ضروری سوالات ہیں کچھ۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ میں اپنی بات شروع کروں گا۔ یاد ہے آپ کو میں نے درس دیا تھا ایک دفعہ، اور وہ درس دیا تھا کہ دین میں جو تبدیلی آنا شروع ہوئی اور فرقے بننا شروع ہوئے، وہ کب سے ہوئے، کیسے ہوئے۔ دین جو پہلے خالص تھا، اس کے بعد لوگوں نے کوشش کری، دین ابھی بھی خالص ہے ہمارا، لیکن جو کوشش کری لوگوں نے اس میں ملاوٹ کرنے کی، وہ کب سے ہوئی، کیسے ہوئی۔ یہ بالکل اس درس کو یاد کریں، بالکل شروع والا درس میرا نا، جب ہم نے قرآن کی تفسیر کری تھی، اس کے کچھ دن بعد ہی میں نے یہ اس پہ ایک درس دیا تھا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کا دور آیا، اس کے بعد جو دور آئے نا خیر القرون کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ہو سکتا ہے کچھ ورڈ اس میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن جس بچے نے یا جس لڑکے نے یا جس نے بھی یہ احادیث پوسٹ کی ہیں، جب اس نے یہ احادیث پوسٹ کی ہیں تو اسے پھر اصولاً سمجھنا چاہیے یہ خیر القرون کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں۔ جب خیر القرون کا دور گزر گیا نا، خیر القرون کے دور تک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ جس میں خیر و برکت اور بہتری کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، خیر القرون تک کا ہے۔ اور ہوا بھی یہی، جب خیر القرون کا دور گزرا نا، اس کے بعد فتنوں نے جنم لیا، بہت سارے فتنوں نے، جیسے خوارج نے جنم لیا، ٹھیک ہے، رافضیوں نے جنم لیا، اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے، اہل بیت والے جو اہل بیت کا نام سن کے اس میں داخل ہو گئے، عبداللہ بن سبا، ان لوگوں نے جنم لیا۔ ایسے بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیثیں گڑھنا شروع کر دی، اور حدیثیں ایسے گڑھیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا اور کہتا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فلاں طرح کے فلاں قسم کے چاول میں بڑی برکت ہوتی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ فلاں قسم کا پودا لگاؤ، اس سے بڑی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس طریقے سے لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی۔ جب حدیثیں گڑھنا شروع کریں تو یہ جو محدثین تھے نا، جو حدیثیں جمع کرتے تھے اپنی کتاب میں، انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کری کہ کس راوی نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ سند پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس پر تحقیقات شروع کری، اور اس کے بعد جس جس سند پہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی یہ جھوٹا راوی ہے اور یہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے، یا یہ صحابہ کرام کی طرف جھوٹ بول رہا ہے، اس میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ بہت سی کتابوں میں احادیث کے نیچے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت سی کتابوں میں کتاب کسی اور محدث نے جو ہے تالیف کری، اس کی جمع کری، تدوین کری، اور کسی اور محدث نے اس کے جو راوی تھے ان پر حکم لگائے کہ یار یہ راوی جھوٹا تھا، کیونکہ اس میں بڑی تحقیق کری، اسماء الرجال، یہ پورا ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ میں بہرحال اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ احادیث تدوین کی گئیں تو تدوین کے بعد اس میں محدثین نے راویوں پر جرح کری، علم جرح و تعدیل علم کو ایجاد کیا، ٹھیک ہے، کہ ہر راوی کو چیک کیا، کون کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، جھوٹا تو نہیں تھا، کس سے تعلیم حاصل کری، کس مدرسے میں پڑھا، کتنی حدیثوں کا حافظہ تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کوئی ایک بھی اس کے اندر برائی، جھوٹ یا چوری یا کوئی ایسی چیز پاتے تھے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ یہ حدیث ہم اس سے نہیں لیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ایسے چلتا رہا کہ محدثین حدیثیں لکھتے رہے، اور ساتھ اس کے راویوں کے بارے میں بھی وہ جانچ پڑتال کر کے اس حدیث کے نیچے لکھتے رہے کہ اس حدیث میں یہ راوی جھوٹا ہے، اس حدیث میں یہ راوی جھوٹا ہے، تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ ضعیف ہے، جو علم الحدیث کی زبان میں کہیں گے ہم ضعیف کہیں گے کہ وہ ضعیف ہے یا من گھڑت ہے یا موضوع روایت ہے، ٹھیک ہے، یا راوی مجہول ہے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے سمجھایا، تاکہ جو میں اب جواب دینے والا ہوں وہ
صحیح طور پہ سمجھ میں آ سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، صرف پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ نماز کے بارے میں جو رفع دین کی، ابھی میں رفع الیدین کی بات کروں گا اور کسی نماز کے ٹاپک پہ نہیں جا رہا، کیونکہ اس بچے نے جو حدیث پوسٹ کری ہے میں صرف اس کی بات کروں گا کہ رفع دین کے کرنے کے بارے میں حدیث ہیں اور نہ کرنے کے بارے میں بھی ہیں۔ تو کیا ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، یا ایسا ہے کہ ہمیشہ کیا، یا ایسا ہے کہ کبھی بھی نہیں کیا؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز بھی ایسی ثابت نہیں ہے کہ جس میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے ہر نماز میں کیا ہے۔ اب یہ لوگ پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے میں سنن ابی داؤد کا حوالہ تو بعد میں دوں گا، پہلے جو سب سے زیادہ یہ لوگ حنفی پیش کرتے ہیں ایک حدیث کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر میں رفع دین فرماتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں اور سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ محدثین حدیث لکھنے کے بعد اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اب ضعیف کا ریزن بھی بتا دوں، میں صرف ضعیف نہیں، اس کا ریزن بھی بتا دوں۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ راوی جو ہے یہ مدلس ہے۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو تدلیس کرتا ہے۔ تدلیس علم الحدیث میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک راوی نے وہ حدیث اپنے شیخ سے یعنی اپنے استاد سے نہیں سنی ہو، لیکن وہ بولے میں نے یہ سنی ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس میں مدلس راوی ہیں، اس لیے تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، سب کے سب محدثین نے، صرف انہوں نے نہیں، سب محدثین نے، عبداللہ بن مبارک ہو گئے، شیخ البانی ہو گئے، یا حافظ زبیر علی زئی صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، سب نے ان کو مدلس قرار دیا ہے، اور یہ خود حنفیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ سفیان ثوری مدلس راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدلس راوی جو ہے یہ بات طے ہے کہ جب وہ تدلیس کرتا ہے تو اس کی حدیث نہیں لی جاتی یہاں تک کہ اس کا سما ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کو اپنی شارٹ کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، چلے یہ حدیث جو کتابوں میں سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے اس حدیث کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ دیں کہ امام ترمذی، یہ جو حنفیوں کی کتابیں ہیں نا، معتبر کتابیں، ٹھیک ہے، جیسے سب سے مشہور معتبر کتاب علم المشہور، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی، یا اور دوسری کتابیں ہو گئی، اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع من گھڑت اور ضعیف ہے، اور غلطی سے امام ترمذی نے اس کو حسن کہہ دیا ہے، اور اصل میں اس میں راوی بھی جو وہ ہے اپنا سفیان ثوری، وہ ضعیف راوی ہیں۔ تو یہ خود اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ یہ بالاجماع ضعیف حدیث ہے، یہ حجت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور شیخ محمد امین ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت سارے شیخوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ترک رفع دین کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز سے لے کے اپنی آخری عمر تک جو آخری نماز تک پڑھی اس میں رفع دین کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا یا بعد میں منع کر دیا، تو یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور وہ یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کہی اور اس نے کہا کہ یہ میں نے کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، ذرا ان سے یہ تو پوچھیں کہ کس ہجری میں رفع الیدین منع کا حکم آیا تھا، اور وہ حدیث تو پیش کریں۔ اور یہ صحیح مسلم کی جو حدیث پیش کریں گے تو ان سے بولیے گا صحیح مسلم میں وہ حدیث جس باب میں موجود ہے اور وہ سلام سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے نیچے سلام کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے کہ وہ حدیث سلام کے بارے میں، جب سلام پھیرتے تھے صحابہ کرام تو اپنے ہاتھ ملاتے تھے، ان ہاتھوں کو روکنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایک نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر رفع دین کے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں دوسری طرف، انہوں نے جو کتاب کا اسکین صفحہ کر کے لگایا ہے نا، تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اپنی کتاب کا صفحہ اسکین خود پڑھتے۔ سنن ابی داؤد کی جو 3 حدیثوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور اسکین کر کے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے،
میں آپ کو انہی کا اسکین کیا ہوا پیج اسی کتاب کا بھیج رہا ہوں کہ سنن ابی داؤد میں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے جو یہ انہوں نے پیش کری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا. میں نے اس پہ نیچے ریڈ ٹک کیا ہوا ہے, آپ خود پڑھ لیں, انہی کا پیج ہے. انہوں نے بغیر پڑھے صرف کتاب میں وہ حدیث دیکھی اور آگے پوسٹ کر دی. انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ جو یہ حدیث لکھ رہے ہیں امام ابو داؤد وہی نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اور آگے اس کا ریزن لکھ رہے ہیں کہ کون کون مجہول راوی اس میں جو ہے وہ انانا کر رہا ہے, یعنی کہ تدلیس کر رہا ہے, یا کوئی مجہول راوی ایسا ہے جس کے حالات زندگی نہیں پتہ, اس لیے یہ حدیث حجت کے قابل نہیں ہے, یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں وہی ریڈ اسکین آپ کو بھیج رہا ہوں, اور وہ ان کو بھیج دیے گا میرے اس وائس میسیج کے ساتھ کہ جو پہلے انہوں نے بھیجا ہے, اور وہ عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے. اگر ان کو عربی نہیں آتی تو مجھے بتا دیے گا, میں ان کو پورا ترجمہ کر کے بتا دوں گا یہ عربی میں انہوں نے امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف کیوں کہا ہے. یہ بھیجنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ یہ نیچے پڑھ لیں کہ امام ابو داؤد اگر ایک حدیث لا رہے ہیں تو انہوں نے تحقیق کے بعد نیچے لکھ دیا ہے یہ حدیث تو ہے, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یعنی رفع دین جو انہوں نے کہا نا کہ نہیں کرتے تھے, تو ایسا نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی کیا ہے. یہ ان کو بھیج دے گا میری وائس کے ساتھ, اور سب میسیج کو اپنے میں شارٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں رفع الیدین پر. 500 سے زیادہ صحابہ کرام نے رفع الیدین کیا ہے, اور یہ احادیث 500 سے زیادہ صحابہ کرام سے روایات کرتی ہیں, جو کہ تواتر سے بھی زیادہ تعداد ملتی ہے. یہ تواتر میں بھی کم سے کم 20 صحابی دیکھا جاتا ہے کہ 20 صحابیوں نے 20 صحابیوں سے روایت کری, اور رفع الیدین کرنے کی احادیث تواتر کی حد تک جاتی ہیں. تو یہ لازمی کرنا چاہیے اور نماز کا حصہ ہے. اور ان کو یہ اسکین پیج دکھا دیے گا جو انہوں نے بھیجا ہے, اسی میں امام ابو داؤد جو ہے اسی حدیث کے نیچے میں نے ریڈ ٹک کر دیا ہے کہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو یہ بھیج رہے ہیں پہلے پڑھ تو لیں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ اچھے بھلے لوگ سنت کے طریقے سے نماز سیکھ رہے ہیں, بیچ میں حدیث جس کو ضعیف قرار دیا ہے, جنہوں نے بک لکھی وہی ضعیف قرار دے رہے ہیں, اور یہ لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں. وہ چیز پہلے پڑھ تو لیں کہ وہ ہے کیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو یہ سینڈ کرتا ہوں. باقی کوئی چیز ہو تو ضرور پوچھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.